ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آقا نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے۔ اب حدیث کی عبارت بھی وہی جو قرآن کی، کہ انبیاء وہی تھے جو مجھ سے پہلے تھے۔ مثل الانبیاء من قبلی، انبیاء وہی تھے جو مجھ سے پہلے ہو گزرے۔ آقا نے تصریح کر دی، رب نے بھی تصریح کر دی کہ میرے بعد کوئی نہیں۔ فرمایا میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہو گزرے ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک اعلیٰ گھر بنایا، محل بنایا، خوبصورت بنا کے اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آئے اور گھر کی تعریف کرتے، بڑا خوبصورت محل ہے، مگر ہر کوئی کہتا یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ اگر اس میں بھی اینٹ رکھ کے اسے مکمل کر دیا جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص یہ کہتا تھا، قال فانا لبنۃ وانا خاتم النبیین، وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں آیا تو رکھ دی گئی اور سب نبیوں کو میں نے ختم کر دیا۔ وہ محل قصر نبوت تھا، نبوت کا محل تھا، اور میری جگہ خالی تھی، میں آیا تو محل مکمل ہو گیا اور نبی آنا، نبیوں کا آنا بند ہو گیا۔ اس تصریح کے بعد کوئی گنجائش معنی نکالنے کی نہیں رہتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صحابہ کرام کو فرماتے، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجادل فی طینۃ۔ فرمایا آدم علیہ السلام کا ابھی بشری جو خاکہ ہے، خاکی جسم، ابھی وہ بھی بنا نہیں تھا، میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں حدیث خاص کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے محمد مصطفیٰ کا واسطہ وسیلہ دے کے مغفرت طلب کرتا ہوں، معاف کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا وحی کی، وما محمد ومن محمد، اے آدم بتا تجھے کیا پتا ہے محمد کون ہے؟ آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، بتا تجھے کیا علم ہے، یہ خبر کہاں سے ملی کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، فقال تبارک اسمک لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک، باری تعالیٰ تیرا نام پاک ہے، مجھے خبر یوں ملی کہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے عرش کی طرف دیکھا، فَإِذَا هُوَ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، تو میں نے عرش پر محمد مصطفیٰ کا نام تیرے نام کے ساتھ کلمہ طیبہ میں لکھا ہوا دیکھا، فَعَلِمْتُ، سو میں جان گیا کہ یہ کوئی تیرا محبوب ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اللہ نے وحی کی، یا آدم انہو آخر النبیین من ذریتک، اے آدم علیہ السلام یہ تیری اولاد میں سے سب نبیوں کا آخری نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے، وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخر الامم، اور اس کی امت سب امتوں کی آخری امت ہوگی، وَلَوْلَاهُ یا آدم ما خلقتک، اگر اسے پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ پاک نے پہلی وحی سن لیں، کیا؟ جب آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو پہلی وحی، اس توبہ سے پہلے تو وحی نہیں کی تھی نا، کہ کی تھی؟ میری بات خاص توجہ طلب ہے، جب زمین پہ اتارے تو وحی علی الارض تبھی شروع ہوئی نا وحی، تو توبہ قبول کرنے سے پہلے وحی شروع کی یا توبہ کے بعد؟ بولیے۔ تو پہلی وحی دوران توبہ فرمائی، تو گویا اس کائنات بشری پر اور اس کائنات ارضی پر اللہ نے جو پہلی وحی نازل کی حضرت آدم پر، وہ نہیں بھی ختم نبوت مصطفیٰ کی تھی۔ علیہ السلام نے فرمایا سیدنا علی شیر خدا کو جب چھوڑ کے جانے لگے تو فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور یہ بخاری میں ہے، مسلم میں، ترمذی میں، ابن حبان میں، سینکڑوں کتب حدیث میں، کثرت کے ساتھ الفاظ بدلتے ہیں مگر یہ جملہ کہیں نہیں بدلا۔ فرمایا کہ تیرا درجہ میرے نزدیک اسی طرح ہے جیسے ہارون کا درجہ حضرت موسیٰ کے لیے تھا، فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی تھے، ہارون بھی نبی ہوئے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور فرمایا تو نبی نہیں، باقی تیرا تعلق میرے ساتھ ہارون جیسا ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کے لیے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے۔
اس کے بعد کثرت کے ساتھ ایسی احادیث آئی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، صحیح ستہ، بڑی بڑی ہے یہ کتب، متفق علیہ حدیث، جس میں آقا علیہ السلام نے اپنے القاب بیان کیے، اور اپنے القاب میں فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر، میں سب رسولوں کا قائد ہوں اور فخر نہیں کرتا، اور سب نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور فخر نہیں کرتا۔ رسولوں کے لیے فرمایا قائد ہوں، نبیوں کے لیے فرمایا ختم کرنے والا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت سے نکلنے والے 30 دجال ہوں گے۔ کتنے؟ 30 دجال آئیں گے جو میری امت میں سے نکلیں گے، اور 30 کے 30 دجال کذاب ہوں گے، سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرتا ہوگا اور یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا لوگو سن لو، میں اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہوں، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اپنا لقب عاقب بیان کیا کہ میں عاقب ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ عاقب کون ہے؟ فرمایا آخر الانبیاء، سب نبیوں کا آخری نبی عاقب ہے، اور وہ عاقب میں ہوں۔ پھر حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ذہبت النبوہ وباقیت المبشرات، نبوت جا چکی، اب نبوت کا کچھ باقی نہیں بچا سوائے مبشرات کے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا صحابہ نے آقا مبشرات کیا ہے؟ فرمایا میری امت کے مومن نیک لوگ جو نیک خواب دیکھیں گے۔ اب نیک خواب آئیں گے میری امت کے صالح لوگوں کو، مومنوں کو، نیک خواب بچ گئے ہیں جو میری امت کے اہل ایمان کو آئیں گے۔ نبوت ختم ہو چکی، نبوت جا چکی۔ قیامت کے دن جب ساری امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہو چکیں گی اور سب ریفر کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ساری امتیں آئیں گی اور وہ کہیں گے نہیں لست لہا، میں اس کے لیے نہیں، پوچھیں گے کس کے پاس جائیں؟ یہ صحیح ستہ میں حدیث صحیح ہے۔ تو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، اور وہ موجود ہیں، ان کے موجود ہوتے کسی کو دم مارنے کی مجال۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر آ کے وہ عرض کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم کو اتارا تو وہ ہند کی سرزمین میں اترے۔ کس جگہ اترے؟ اس وقت وسیع علاقہ تھا ہند کا، اور آج موجودہ علاقہ وہ کون سا ہے؟ سری لنکا میں وہ مقام ہے، یہ سارا ہند کہلاتا تھا۔ تو فرمایا نازل آدم بالہند، ہند کی سرزمین پہ آدم علیہ السلام اترے۔ جب نیچے اترے تو آدم علیہ السلام نے جنت میں رہے تھے، جب زمین پہ قدم رکھا تو وحشت محسوس کی، اجنبیت محسوس کی۔ کیا؟ اجنبیت سی محسوس کی، چونکہ کوئی انسان نہیں، اکیلے تنہا، اور حضرت حوا عرب کی سرزمین کی طرف اتری، تنہا، نہ کوئی انسان نہ آبادی، تو تھوڑی سی اجنبیت محسوس کی۔ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جاؤ اور جا کے آذان پڑھو، تاکہ زمین پر آدم کو اتارا ہے، بے شک ہے تو میرا آدم، میرا نبی ہے، جا کے اذان پڑھو تاکہ اس کی اجنبیت دور ہو جائے۔ جبرائیل امین نے آ کے فنادا بالاذان، انہوں نے آ کے اذان دی، ندا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو پہلی اذان روئے زمین پر صفحہ ہستی پر پڑی گئی وہ سیدنا جبرائیل امین نے آ کے پڑھی۔ ابھی کعبہ بھی نہیں بنا تھا، وہ پہلا کعبہ بھی نہیں بنا تھا۔ آدم علیہ السلام زمین پہ اترے، ان کی اجنبیت دور کرنے کے لیے اذان کہی۔ جبرائیل امین نے اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب یہ پڑھا تو آدم علیہ السلام نے پوچھا، ابھی تو ان سے اولاد آدم ہی نہیں شروع ہوئی، ابھی حضرت حوا ہی نہیں ملی، ابھی تو سلسلہ تولد کا، نسل کا شروع نہیں ہوا۔ انہوں نے سوال کیا جبرائیل رک جا، فرما بتا یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ میں جو گفتگو ہوئی وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، وہ جو توبہ کے وقت جبرائیل سے پوچھا بتا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نام تو پڑھ رکھا تھا، اب یہ ایک تشویش تھی، تجسس تھا کہ پتہ بھی چلے کہ ہستی ہے کون۔ تو عرض کیا ومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین نے بتایا فقال ھذا آخر ولدک من الانبیاء، اے حضرت آدم یہ خاتم الانبیاء ہیں،
محمد مصطفیٰ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہے، آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جتنے نبی آئے اولاد آدم سے آئے، اور اولاد آدم کے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ جبرائیل امین نے حضرت آدم کے اترتے ہی آ کے اعلان کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تخلیق کے بعد عرش کے ستونوں پر دیکھا حضور کا نام خاتم الانبیاء کے ساتھ لکھا تھا۔ جبرائیل نے پہلی اذان دی تو خاتم الانبیاء کے ساتھ اذان دی۔ آدم علیہ السلام کے بعد یہ اعلان اس کائنات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ امام سیوطی نے روایت کیا اور اس کی تخریج کی، اور روایت کرنے والے امام شعبی ہیں التابعی۔ امام شعبی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا تھا الخصائص الکبریٰ میں، جو صحیفہ نازل ہوا تھا، اس صحیفے میں لکھا ہوا تھا انہو کائن من ولدک شعوب و شعوب حتی یاتی النبی الامی الذی یکون خاتم الانبیاء۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں تھا میرے ابراہیم آپ کی اولاد میں قبائل در قبائل آتے رہیں گے یہاں تک کہ نبی امی محمد مصطفیٰ آئیں گے، اور وہ اس کائنات میں آخری نبی ہوں گے۔ اسی طرح پھر امام بہقی روایت کرتے ہیں، اور امام طبرانی روایت کرتے ہیں، امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ بن عبدہ نے یہ روایت کیا کہ ہم نے محمد بن عدی بن ربیعہ سے سوال کیا۔ یہ دور جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے، محمد بن عدی اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے تھے زمانے جاہلیت میں۔ فرماتے ہم نے پوچھا حضرت محمد بن عدی سے، بعد میں مسلمان ہوئے، کہ آپ تو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، آپ کا نام آپ کے باپ نے محمد کیسے رکھ دیا تھا؟ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے باپ نے آپ کا نام محمد کیسے رکھا؟ انہوں نے کہا، یہ امام بہقی، طبرانی اور امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا ہم 4 دوست تھے، شام کے سفر پہ نکلے اور وہاں ایک بہت بڑا عظیم راہب ملا۔ اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے بتایا عرب سے۔ کس قبیلے سے ہو؟ بتایا قریش کے قبیلے سے ہیں۔ اس نے کہا واپس فوری پلٹ جاؤ۔ اس راہب نے کہا، وہ تورات کا ماہر تھا، وہ انجیل کا ماہر تھا، وہ صحائف انبیاء کا حافظ تھا۔ اس نے کہا فوری پلٹ جاؤ، وہ جو آخری نبی آنا تھا محمد مصطفیٰ، ان کی ولادت کا وقت آ گیا ہے، واپس چلے جاؤ۔ اور انہوں نے کہا اِنَّهُ سَوْفَ يُبْعَثُ مِنْكُمْ نَبِيٌّ سَارِعُوا إِلَيْهِ وَخُذُوا بِحَظِّكُمْ مِنْهُ فَإِنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ۔ جو حصہ دین کا ہدایت کا لینا ہے ان سے لے لو، وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا ہم واپس آئے، ہمارے والد اور ان کے 3 دوست واپس آئے تو چاروں کے گھر ایک ایک بیٹا ہوا، میرے باپ کے اور ان دوستوں کے ہر ایک کا بیٹا ہوا۔ سب عرب سے تھے، قریش سے، سب نے اس لالچ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا کہ شاید وہ نبی آخر الزمان میرا بیٹا ہی ہو جائے، اس لالچ میں محمد رکھا، مگر وہ ہم میں سے کوئی نہ تھا، وہ جس کی گود کا نصیب تھا وہ لے گئی۔ امام ابن سعد روایت کرتے ہیں محمد بن کعب القرظی سے، اور یہ بھی اہل کتاب کی صحائف کے امام تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی۔ کن پر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پر۔ فرمایا انی ابعث من ذریتک ملوکا وانبیاء حتی ابعث النبی الحرمی وہو خاتم الانبیاء واسمہ احمد۔ فرمایا کہ اے یعقوب، میں تمہاری ذریت سے بادشاہ بھی پیدا کروں گا، انبیاء بھی پیدا کروں گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس دنیا میں یہاں تک کہ حرم مکہ کے اندر محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے اور وہ سب سے آخری نبی ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، طور کی چوٹی پر 40 راتیں حضرت موسیٰ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور الواح عطا کی، 10 commandments، جو وہ الواح جو لے کر آئے، امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں، اخذ الالواح کی بحث کے نیچے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے کوہ طور پر الواح تختیاں دی تھیں، ان تختیوں میں جو اللہ نے وحی دی تھی، اس وحی میں سے ایک وحی یہ تھی کہ اے موسیٰ، میں الواح تورات میں، حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا اللہ پاک کی بارگاہ میں، جب ان الواح کو پڑھا جس میں اللہ کی وحی درج تھی، پڑھ کے عرض کیا ہے باری تعالیٰ،
جو طور پر تو نے مجھے وحی دی ہے، الواح تختیاں، میں ان تختیوں کو پڑھتا ہوں اور ان میں یہ دیکھتا ہوں کہ تو نے لکھا ہے کہ ایک ایسی امت پیدا ہوگی جو کائنات کی کل امتوں میں آخری امت ہوگی، مگر جنت میں داخلے کے اعتبار سے پہلی امت ہوگی۔ عرض کیا باری تعالیٰ وہ امت مجھے عطا کر دے، میری امت کو وہ بنا دے۔ تو اللہ پاک نے وحی کی، فرمایا اے موسیٰ وہ امت تیرے لیے نہیں، وہ آخری امت میرے محمد مصطفیٰ کی ہے، وہ نبیوں میں آخری نبی ہوگا، اس کی امت امتوں میں آخری امت ہوگی۔